اور ایف ورڈ اور ڈی ورڈس اور مطلب دے آر آل اباؤٹ, اور مذاق یعنی ایز اف ان کو نا یعنی مزاح کے لیے اور کوئی چیز. برٹش کامیڈی ان پرٹیکولر, برٹش کامیڈی آپ دیکھ لیں کہ وہ دے آر آل اباؤٹ دس, یو نو. یہ بلکہ میم بھی ہے میرے سامنے کہ ایوری ون ہیز دیٹ ون فرینڈ دیٹ کین ٹرن اینی تھنگ انٹو سم تھنگ ڈرٹی. یہ جو ڈرٹی جوکس ہیں نا, یہ اب ڈرٹی جوکس جو ہے نا, یہ ہمارے ہاں بہت کامن کلچر, یعنی بہت کامن کلچر پایا جاتا ہے. کچھ پڑھا رہا ہے, اس کی ڈائیگرام سے کوئی گندی چیز نکال لینا, کوئی ایسی چیز بات کر رہا ہے, کوئی بات کر رہا ہے, وہاں سے پیرنٹس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, حالانکہ وہ بڑی پازیٹیو ہے. ٹیچرز برو, فیمیل ٹیچرز کا لحاظ نہیں اب کیا جاتا, ان کے سامنے ڈوئل میننگ کنورسیشن, باتیں, سوالات. تو یہ میرا خیال یہیں سے آ رہا ہے جو تو کہہ رہا ہے کہ ان اللہ لا يحب الفاحش البذیء. یہ حدیث آتا ہے, اور کما قال اللہ تعالیٰ کو نا بڑی ناپسند ہے ایسے لوگ جو کہ ایسی بد زبانی والے الفاظ استعمال, یعنی ایسے الفاظ جن کا گندا مطلب ہے. یہ الفاظ اور خاص طور پہ فحش ورڈز جو یوز کرنے والے ہیں نا, دیکھیں فحش ورڈز کا بہت زیادہ کامن یوز ہمارا دین پسند نہیں کرتا, بہت زیادہ. یہ ہمارے ہاں یہ چیز کامن ہے, اللہ معاف کرے, اور ہم پتہ نہیں کوئی بالکل بے حیثیت نہیں زیادہ ہے. یہ مسئلہ نا یہاں سے ہے کہ پرٹیکولرلی ویسٹرن کلچر میں آپ اگر دیکھتے ہیں نا سرٹن موومنٹس میں, اب انہوں نے نا بینگ انفلٹرڈ اور گالیاں نکالا, اس کو انہوں نے کونوٹیٹ کر دیا بینگ آنیسٹ, کہ دیکھو میں تو اتنا سچا ہوں, میں تو بس کھل کے بات کرتا ہوں. اور اکثر آپ کو ایون پاکستان میں کچھ تجزیہ نگار کی آپ کو ویڈیوز آئیں گی بیہائنڈ دا سینس, کہ وہ ایسے گالیاں نکال رہے ہوں گے, بندہ کہ دیکھو بات تو یہ بالکل حق کر ہے. سر میں نے ایک سائنٹیفک ریسرچ دیکھی, پتہ نہیں کس شڈول نے کی تھی, وہ ایک الگ بحث ہے. وہ یہ تھی جی کہ گالیاں نکالنے والے لوگ آنیسٹ ہوتے ہیں اور دل کے اچھے ہوتے ہیں. دو چیزیں اس میں پروو ہوئی تھی, پتہ نہیں کہاں ہوئی تھی وہ سائنٹیفک ریسرچ, لیکن ایسے آرٹیکلز آ گئے کہ گالیاں نکالنے والے دل کے جو اچھے ہوتے ہیں. وہی بات ہے جس کی رائٹنگ گندی ہوتی ہے وہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہپوکریسی, وہ کہتے ہیں یہ ہپوکریسی ہے کہ آپ کے اندر کچھ اور ہے, باہر کچھ اور ہے. حالانکہ یہ میں سمجھتا ہوں انٹیلیجنس ہے, کہ مطلب ہپوکریسی کا وہ مطلب ایک غلط مطلب ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے کو ڈیسیو کریں. یہاں پہ ڈیسیو نہیں ہے یار ایک بندہ, یعنی اگر آپ کو ایک بندے کے بارے میں گندے الفاظ آ رہے ہیں تو کیا آپ اپنے نفس کو کنٹرول نہیں, میں آپ کو سمجھا نہیں سکتے یار میں کیا کروں میں زبردستی. اس کا مطلب ہے آپ کو کسی بندے کی رسپیکٹ کرنی نہیں, تو ٹھیک ہے اگر آپ کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے سامنے آپ کو یہ پرنسپل یاد نہیں آتا, وہاں پہ ذرا کریں نا, تو آپ کو 2 منٹ میں سیدھا کر کے نا پھر آپ کہیں گے کہ یار آئی واز بینگ آنیسٹ. جج کے سامنے ذرا گالی لگائیں کہ ہاں وہاں پہ آپ کو ریسپیکٹڈ آنر یور آنر. نہیں اپنے وائوا میں ذرا ٹیچر کو ذرا سنانا شروع کر دینا, تو وہ پھر آپ کو بتائے, وہاں پہ ہپوکریسی کے سارے کلیمز جو ہے نا دور چلے جاتے ہیں آپ کے. ویسے کازز پہ آئیں اگر ہم شارٹلی, آئی تھنک ون آف دا میجر کاز جو میں دیکھتا ہوں میرے دور میں بھی تھا, وہ یہ ہوتا ہے کہ جب سارے دوست آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں نا, تو اس فلو میں بہت سے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن اس فلو میں ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں. بعد میں شاید وہ کبھی سوچیں, انہیں دکھ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ میں کیا کر گیا, لیکن ون ریزن از دیٹ کہ جب سارے اکٹھے ہیں, مذاق چل رہا ہے. اب جیسے ہمارا اسکول لے لیں, میں 100% یہ گارنٹی آپ کو دیتا ہوں کہ اسکول میں بچے پڑھنے نہیں آتے, وہ صرف وہاں پہ دوستیاں کرنے اور وہاں پہ شوگر لگانے آتے ہیں. ایسے یونیورسٹیوں میں بھی ایسے ہر وقت شوگر لگا کے پھر وہ دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ یو نیور ریئلائز کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, موقع کیا ہے, ہر چیز کا مذاق بنا رہے ہیں. مجھے ایک کاز یہ لگتی ہے, اور کازز کیا آپ لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں اس طرح کے مذاق کرنے کی؟ میں ڈسکس یہ کرنے جا رہا ہوں کہ وائی پیپل ڈونٹ ریئلائز کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں. سو ون ریزن یہ تو فلو والی بات مجھے نظر آتی ہے. دوسرا پریشر بھی ہے نا, ایک سوشل پریشر بھی تو ہے نا بچے کے, دوسروں کو ہنسانے کے لیے, اٹینشن سیکنگ کے بھی ہوتا ہے. ایسے بھی لوگ بہت کرتے ہیں, جھکتے مارتے ہیں کہ وہ ایک وہ بنے اپنے کلاس کا ستارہ بنے. اور لڑکیاں بھی دیکھیں, اصل میں جو پڑھائی ہے اور جو اچھے کام ہے نا, ان کے ذریعے ہیرو بننا بڑا مشکل کام ہے, ٹھیک ہے نا. تو گندے کام پھر اف یو کین ناٹ بی دیئر, تو پھر برے کاموں سے بندہ ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ وہ آسان بھی ہوتے ہیں, اور وہ جیسے کہتے ہیں نا بدنام نہ ہوں گے تو نام نہ ہوگا. تو یہ وہ بڑی بات ہے. تو ہمارے یہاں اللہ معاف کرے یہ جو ایک ٹرینڈ ہے نا اٹینشن سیکنگ کا, اور خاص طور پہ یہ جو اوور آل ہماری سوشل میڈیا نے ہمیں کہا کہ ٹو بی پاپولر, کیونکہ پاپولیرٹی کے ساتھ نا آپ کو بہت سی چیزیں. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات نا آپ یعنی یو وانٹ ٹو انسٹل اے فیئر ان دی ہارٹس آف ادر پیپل, آپ کی اپنی انسیکیورٹیز کی وجہ سے. گیٹ دیم بیفور دے گیٹ. بالکل. اصل میں یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ عام طور پہ جیسے بلال نے بھی شروع میں کہا نا کہ دے آر ٹرائنگ ٹو کور دیم سیلوز اپ, گریڈز اچھے نہیں ہیں, پڑھائی اچھی نہیں ہے. اب اس سے پہلے کہ ان کو پوائنٹ آؤٹ ہوں, کیونکہ وہ کلاس میں نظر تو آتے ہیں, ان کے مارکس کم آ رہے ہیں, فیل ہو رہے ہیں,
تو اس چیز کو کور کرنے کے لیے دے ہیو ٹو ڈو سم تھنگ دیٹ ایکچولی کورز اپ آل آف دس. تو اس کے لیے وہ پھر وہ بتائیے. نہیں اور بھی بھائی کچھ کہنا چاہتا ہوں. علی بھائی میرا پوائنٹ دوبارہ شاید آپ لوگ ڈس ایگری کریں, اسی پوائنٹ پہ دوبارہ آئی ووڈ ہائیلی ایمفسائز کہ دوبارہ پیرنٹس اپنے بچوں کو آن کرنا شروع کر دیں. پیرنٹس نہیں آن کر رہے. ہمارے پاس یوتھ کلب میں اتنے کیسز آتے ہیں. ایک فادر میرے پاس آئے کہتے ہیں میں آپ لوگوں سے اپنے بچوں کا پرسنالٹی اسیسمنٹ ٹیسٹ کروانا چاہتا ہوں, پھر میں کسی ڈپارٹمنٹ میں اس کو انوالو کروں گا. تو اب میں نے خالی آخری سوالوں پوری ڈسکشن کے بعد 2 گھنٹے کی ڈسکشن ہوئی, لاسٹ میں کویشچن کیا کہ آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں؟ ہی سیڈ نو, میں نے کبھی ٹائم نہیں دیا اپنے بچوں کو. تو جب ہم ان کو آن ہی نہیں کر رہے, ان کو رسپیکٹ ہی نہیں دے رہے, اوبیسلی ایک ایج آتی ہے ٹین ایجر بچہ رسپیکٹ مانگتا ہے. آپ اپنے بچوں کو تم چھوٹے ہو, ٹین ایجر کو آپ یہ ورڈ کہہ دینا کہ تم چھوٹے ہو, پھر وہ آپ کو بڑا بن کے دکھاتا ہے. اب بڑا کیا ہے, وہ موویز میں کیا دیکھ رہے ہیں, جو سگریٹ پی رہا ہے, جس نے چین پہنی ہوئی, بریسلیٹ پہنی ہوئی ہے, جس نے فنکی اسٹائل بنایا ہوا ہے, وہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. اب وہ اسکول جائے گا تو وہ اسی اسٹائل سے جائے گا, اسی اسٹائل سے بات کرے گا, اس طرح گالیاں نکالے گا تاکہ لوگ اس کو پسند کرنے لگ جائیں. تو اگر پیرنٹس اس کو عزت دے رہے ہیں, اس کی فیملی والے اس کو, اسپیشلی سبلنگس میں کیا ہوتا ہے, بڑا جو بھائی ہے وہ چھوٹے بھائی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے, یا چھوٹا بھائی ہے تو بڑے بھائی کو کچھ سمجھتا نہیں ہے. تو پیرنٹس شوڈ ٹیل دیم کہ دس از دا وے ہاؤ یو اسپینڈ یور لائف ایز کمپیئر ٹو باہر والے اس کو بتا رہے ہوں. جب باہر بتاتے ہیں تو بچہ اس طرح ایکٹ کرتا ہے. اور گھر میں کیونکہ سیف اسپیس نہیں نا, تو پھر آپ کو دیکھیں یو نیڈ اے سیف اسپیس ٹو بی یور سیلف, اور آپ نے جدھر آپ کمفرٹیبلی اپنے فیئرز اور اپنی انزائٹی ایکسپریس کر سکتے ہیں. اور فیمیلز میں تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن میلز پہ اگر فوکس کریں کہ یہ گالیاں وغیرہ والے ایشو زیادہ ان پہ آتے ہیں. میں نے پرسنلی یہ نوٹس کیا کہ بہت سارے یہ لوگ نا ایز اے ڈیفینس میکینزم بھی گالیاں اور ہیومر یوز کر رہے تھے کہ ہاں میں تو مطلب مائی لائف از پرفیکٹ, اور کیا مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. حالانکہ ان پہ بری سے بری آفت گزری ہوتی ہے, مطلب ایگزامس فیل اور اٹینڈنس شارٹ, دیر از میکنگ اے جوک آؤٹ آف اٹ کہ یار مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسکیپزم فرق پڑا ہوتا ہے. اور یہ میں نے ایک کلچر نوٹس کیا تھا جب میں یوتھ کلب کی سائڈ پہ آیا تھا. تو پہلا جو کہ کلچر شاک مجھے لگا تھا وہ یہ تھا کہ حالانکہ ماشاء اللہ سے ایوری ون واز 25 اینڈ ابو, لیکن جب بیٹھ کے کھل کے اپنے ایشوز ڈسکس کر رہے تھے, کوئی فیئر نہیں تھا کہ اگر میں نے اپنے ایشوز بتائے کہ نوٹ آئی ایم افریڈ آف دس تھنگ, یہ اس چیز نے مجھے دکھ پہنچایا, اور اس دکھ کا اظہار کیا مردوں کے اندر بیٹھ کے. کوئی ان کو فیئر نہیں تھا کہ ججمنٹ ہوگی یا مذاق اڑایا جائے گا. جبکہ جب آپ دوسرے سرکلز میں دیکھتے ہیں نا, پرٹیکولرلی یونیورسٹیز میں اور اسکولز میں, بڑا اسٹگما اس کے ساتھ اٹیچ ہے کہ ایز اے میل آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے, جیسا میں ربی کو بتاؤں گا نا, ربی بھائی یو نو وٹ میرے ساتھ ایک بندے نے ایسے کیا اینڈ آئی فیلٹ ویری ہرٹ بائی اٹ. ربی کا یار کیا یار تو گئے ہے, مطلب کیا بی اے مین اینڈ موو آن ود اٹ. اور میرے خیال سے مغیرہ بھائی بہتر بتا سکتے ہیں کہ صحابہ میں بھی میرے خیال سے کلچر نہیں تھا کہ اٹ شوڈنٹ بی اے پرابلم کہ آپ اپنے فیئرز اپنی انزائٹیز میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر آپ کا سرکل اس طرح کا ہے جو کہ آپ کے غم میں آپ کا شریک نہیں ہوتا, یا آپ کے غم کے اوپر آپ کو کہتا ہے دس از ناٹ سم تھنگ ٹو بی سیڈ اباؤٹ, یا لافٹر ایز اے ڈیفینس میکینزم وہ آپ کو سکھا دیتے ہیں کہ ہنسی مذاق, آپ نے ایک مطلب ایک گہری بات بھی شیئر کی, کوئی میننگ فل بات جو آپ کو لگتی ہے, اور آگے سے مذاق ہو رہا ہے وہ یہ. تو میرے خیال سے یہ بھی ٹاکسیسٹی کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اف پیپل آر ناٹ ولنگ ٹو اون دیئر اوپینینس, شیئر ان یور ہیپینس اینڈ شیئر ان یور گریف. اور ایسے سیف سرکلز ہمیں پروموٹ کرنے چاہیے بوائز کے اندر کہ آپس میں آپ لوگ ایک دوسرے سے ایشوز ڈسکس کریں. خاص طور پہ نا بردرس کی بات آپ کو پتہ ہے, بوائز کے اندر, یہ میل کے اندر بھی کافی ہوتی ہے, بیکاز اس کو زیادہ انسیکیورٹی ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہے, وہ زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے اپنی ویکنیس کو ایکسپوز کرنے کے نا بنسبت فیمیلس کے اندر یہ در چیز اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن ہمارے لیے آنر کا مسئلہ چونکہ بہت زیادہ ہے نا, کہ کہہ رہا ہوں جیسے آپ نے کہا نا, یہ بہت بڑی بات ہے کہ بہت سی چیزیں صرف آپ اس لیے بھی نہیں ایکسپوز کر پاتے جس کی وجہ سے آپ کو ہیلپ نہیں ملتی. سائنٹیفکلی ڈپریشن عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے, لیکن سوسائڈ مرد زیادہ کرتے ہیں, اور سب سے کم ہیلپ بھی مرد ہی سیکھ کرتے ہیں. مطلب اگر آپ کبھی بھی نہیں یہ سم کریں گے کہ ایزیوم کریں گے کہ مرد یہ سمجھے کہ مجھے کسی سائیکیاٹرسٹ کے پاس جانا ہے یا مجھے کسی سے ہیلپ لینی ہے, اس کے لیے مجھے کال کرنی ہے, تو وہ نیور ڈو دیٹ. لیکن وہ انسیکیورٹی بھی ہے نا, ایک بندہ اگر ڈپریس بھی ہے, اس کو پریشانی بھی ہے, اس کو یہ بھی انسیکیورٹی, اگر میں شیئر کروں گا تو میں ایکسپوز ہو جاؤں گا, مجھے یہ میری بات لیک ہو جائے. کیونکہ آج کل ہمارا معاشرہ بھی یہ ہے کہ ہم اپنی نیگیٹو چیز اگلے ایڈوانٹیج اٹھاتے ہیں. کسی سے بات پوچھ لی اور اب اس کو شیئر کر دیا ہر جگہ پہ کہ یار اس کا یہ مسئلہ ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے, ہر ایک کو بتا دیا, بس اس کا بھی ڈپریشن جمع کرتے ہیں نا, پھر جب ان کا جیک لگے ویکنیس بتا دیتے ہیں. بہرحال ایک میں ایشو اور ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ فرینڈز ہی آپ کو بری عادتیں ڈالتے ہیں, اسپیشلی پورنوگرافی میں, اللہ معاف کرے, یا بھی مطلب ڈرگز. ان آر کلچر وی لرن فرام فرینڈس, وی لرن اے لاٹ فرام فرینڈس. ڈرگز ہو گیا, یہ ہو گیا, پھر یہ کہ ایک دوسرے کے چکر چلوانا, اور کس طرح کی ڈیروگیٹری لینگویج, بچی دیکھ, مطلب میں مجھے تیری اور پتہ نہیں کیا, مطلب کیا واٹ از دا ورڈ بچی. تو میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن آئی ہیو ٹو اسپیک اٹ آؤٹ. اور وہ خوش ہوتی ہیں لڑکیاں آج,
کہ پیپل آر چیکنگ اس آؤٹ. مطلب میں اپنی بہنوں سے بھی بہت شکایت کروں گا کہ اگر کوئی ایسے ڈیروگیٹری ورڈز آپ کے بارے میں استعمال کرتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہیں پہ اس کو سناب کیا جائے.